باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروین اسد خان اس وقت سٹی پریس کلب میں موجود ہوں اور میرے ساتھ دو متاثرین یہاں پر بیٹھے ہوئے جن کا تعلق وفاقی اردو یونیورسٹی سے. ان کے ساتھ کیا ہوا, کیا ان پہ بیتی, آئیے انہی کی زبانیں ان سے سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عامر طاہر. تو آپ بتائیں گے کہ جیسے کہ آپ کا تعلق اردو وفاقی یونیورسٹی سے ہے, تو آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو آج آپ کو سٹی پریس کلب آنا ہوا؟ اصل میں ہوا یہ ہے, میں وہاں پر 23 اپریل 2016 سے اردو یونیورسٹی میں ملازمت کر رہا ہوں. اس پر یہ ہوا کہ ابھی دسمبر میں میری توسیع ختم ہو گئی, سب کی توسیعیں ختم ہو گئی, تو جنوری میں نئی توسیعیں ہونی تھی. تو تقریباً ہمارے 60 ملازمین ہیں جن کی توسیعیں ہونی تھی, سب کی توسیعیں ہو گئی, ہم 2 بندوں کی توسیعیں روک دی گئی. تو ہم نے پوچھا کہ ہماری توسیعیں کیوں روکی گئی, تو ہمیں کوئی مناسب جواب نہیں آیا وہاں سے. پھر کچھ عرصے بعد ہم نے پوچھا, پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا. اس طرح کرتے میں نے اپنے انچارج کو بھیجا. پھر میرے پاس اصل میں ایک ڈیٹا بیس کا کام ہے, دوسرا ایک الگ سے کام, اضافی کام انہوں نے دیا ہوا ہے نیڈ بیس اسکالرشپ کا. تو ان کے میرے نیڈ بیس اسکالرشپ کے جو انچارج ہیں وہ بھی گئے وی سی صاحب سے بات کرنے, تو ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا جانے کا, بات کرنے کا. میرا انچارج لکھ کے دے رہا ہے کہ موصوف ٹائم کے پابند ہیں, موصوف اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں میری اپلیکیشن پہ. حالانکہ وہ جو میرے انچارج ہیں وہ یونین کے عہدیدار ہیں, وہ پھر بھی لکھ کے دے رہے ہیں. کوئی ایسا کوئی ریزن نہیں ہے. ہم ٹائم پہ یونیورسٹی جاتے ہیں, ٹائم پہ آتے ہیں, واپسی ٹائم پہ آتے ہیں, کوئی چھٹیاں نہیں کرتے ہیں. اور ہمارے جو انچارج ہیں یا شعبہ ہے ہمارا, ہر بندہ ہم سے مطلب مطمئن ہے ہمارے کام سے. کسی قسم کا کوئی تعلق, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, ہمارا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے صرف ہم 2 لوگوں کو. اچھا 6 مہینے ہو گئے. جون میں جو توسیع ہوئی تھی جنوری 2023 میں, وہ جون میں باقی سب کی بھی ختم ہو گئی. اب جولائی میں سب کی دوبارہ توسیع ہونی تھی, تو جولائی میں سب کی توسیع ہو گئی. جولائی میں پھر دوبارہ ہماری توسیع روک دی گئی. 7 مہینے ہو گئے ہیں. آج کا دن ملا کے آج 31 تاریخ ہے. 31 تاریخ تک 7 مہینے سے بلا معاوضے کے, بلا تنخواہ کے ہم روز کی بنیاد پہ یونیورسٹی جاتے ہیں. اس کا ثبوت میرے پاس موبائل میں بھی ہے, جو میں بائیو میٹرک لگاتا ہوں. ان لوگوں نے 5 جولائی کو میری بائیو میٹرک کاٹ دی گئی, بغیر ریزن کے, بغیر کچھ بتائے میری بائیو میٹرک کاٹ دی گئی. ہمیں یونیورسٹی سے آنے پہ روکا جا رہا ہے. ہمیں مطلب دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ یونیورسٹی نہ آئیں, آپ کا کیا کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. حاضری لگانے سے روکا جا رہا ہے, ہمیں آفس میں بیٹھنے سے روکا جا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں ایجوکیشن منسٹر اسلام آباد سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بتائیں 2016 23 اپریل سے ہم اس یونیورسٹی میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. 7 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے. آج تک ہماری کوئی شکایت نہیں ہے, کسی قسم کی فائل میں ہماری کوئی شکایت نہیں لگی ہوئی ہے, نہ کوئی ایسا لیٹر ہے. آج تک ٹرانسفر نہیں ہوا ہے. پہلے دن ڈیٹا بیس ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا تھا اور آج بھی وہیں کرتا ہوں. کسی قسم کا کوئی بھی ہمارے اوپر ایلیگیشن نہیں ہے جس پہ ہمیں ایسا کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ. تو آپ کو شک ہے کہ کس بیس پر آپ کو مطلب اس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک یونین ہے جو اس وقت جیتی یونین ہے, اس کے صدر عدنان اختر اور بھی لوگ ہیں جو یونین کے عہدیدار ہیں. ان کے خلاف میرے بھائی اور ان کے بھائی کھڑے ہوتے ہیں مخالف میں, تو ان کی وجہ سے شاید ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کی وجہ سے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے جو سیدھا سیدھا ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہی وجہ ہے. اور جو وی سی صاحب جو ہیں ہمارے وائس چانسلر صاحب, وہ اس یونین کو سپورٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا لیٹر نہیں نکالے جا رہے ہیں. باقی سب کے لیٹر نکل رہے ہیں. تقریباً 58 لوگوں کے لیٹر نکل رہے ہیں, ہم 2 لوگوں کے لیٹر نہیں نکل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا اس 6 مہینے میں رمضان ہمارا ایسی گیا بغیر سیلری کے, ہماری عید ایسی گئی, ہماری بقرہ عید ایسی گئی. حالانکہ ہم 18,000 روپے میں آپ بتائیے کیسے گزارا کرتا ہے انسان, شادی شدہ انسان, کرائے کا گھر, اس میں کیسے گزارا کرے آپ مجھے بتائیے. 18,000 روپیہ 18,500 روپیہ ہمیں معاوضہ ملتا ہے منتھلی, اس میں بھی وہ بھی ہمیں 7 مہینے سے نہیں مل رہا. تو ابھی آپ بتائیں ہم کدھر جائیں.
کس کے پاس جائیں؟ تو آپ کو جو تنخواہ نہیں مل رہی ہے تو اس کے لیے آپ نے کوئی اپلیکیشن وغیرہ لگایا؟ اپلیکیشن 3 سے 4 بار دے چکے ہیں اپلیکیشن کہ ہماری توسیع کر دی جائے، جا کے بول بھی چکے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے کسی قسم کا۔ آپ کیا کہتے ہیں، وی سی صاحب سے کو دیکھیں آپ، ہمارے سے ان سے کا کیا تعلق ہے آپ مجھے بتائیے نا۔ 18,000 روپے ہماری تنخواہ ہے، اس پہ اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ ہمارا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، نہ سیاست سے، نہ کسی چیز سے، کسی بھی سیاسی سرگرمیوں سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر بھی ہمیں کیوں نشانہ بنایا جائے؟ تو جب آپ اپلیکیشن وغیرہ آپ نے کہا کہ میں نے جمع کروایا تو آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ ہمیں تنخواہ نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بتا ہی نہیں رہے نا، ہم جو درخواست دے رہے ہیں اس کا ہمیں جواب ہی نہیں آ رہا ہے نا۔ میں آپ کو وجہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ یونین کے مخالف کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو وی سی صاحب ہیں، جو یونین ہے اس وقت جیتی ہوئی ہے اور جو ایکٹیو یونین ہے وہ انہی کی سن رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ فرحان علی خان۔ ہاں، تو آپ بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے وفاقی اردو یونیورسٹی میں؟ پتہ نہیں، ہمیں تو سیاست کی نظر میں ڈالا جا رہا ہے، تو انتظار میں تھے ہماری توسیع ختم ہو گئی، تو ہم توسیع کے انتظار میں توسیع آئے گی، تو پتہ چلا بھائی سب کی توسیع آ گئی، ہماری نہیں آئی۔ ہم وہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں گئے، انہوں نے بولا ہماری توسیع نہیں آئی، تو انہوں نے بولا آپ کے عدنان اختر صاحب جو ہے انہوں نے آپ کی توسیع جو ہے نا وہاں رکوائی ہوئی۔ میں ان کے پاس گیا بھی ہوں، میں نے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں نے پوچھا، میں نے سر میں اتنا میری تنخواہ ہے نہیں، میں کیا کروں سر، آپ تو خود دیکھیں۔ تو انہوں نے بولا آپ کا کچھ نہیں ہو گیا، بہت ٹائم ہو گیا، کچھ نہیں ہوگا، بہت لیٹ کر دیا آپ نے۔ نہیں، تو آپ نے پوچھا نہیں کہ کس چیز میں لیٹ کر دی؟ آپ یونیورسٹی جاتے ہو، حاضری لگاتے ہو، تو بھائی کیا چیز میں لیٹ کر دی جو مطلب آپ نے روک لیا ہے؟ کہ بھائی کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ کرا۔ تو آپ لوگوں کو کسی پہ شک ہے کہ شاید ایسا بندہ جو اس طرح سے کر رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ پتہ ہے یونین کر رہی ہے، ہاں، تو آپ لیٹر دے رہا ہے اپنا جوائننگ کا، ہمارا ایچ او ڈی لیٹر دے رہا ہے کہ بھائی اس کی جو ہے نا توسیع اپروول کی جائے، تو وہ آگے تک نہیں جا رہی۔ آپ اپنا درخواست اور لیٹر جس کو جمع کروا رہے ہیں تو کیا آپ ان کا نام بتانا پسند کریں گے؟ عدنان اختر کو دے رہے ہیں وہاں پہ، کیا آپ کو ہی پتہ ہے ان کا رجسٹرار نام؟ کو دے رہے ہیں۔ یہ لیٹر جو ہمارے پاس جمع ہوتا ہے وہ R&I میں جمع ہوتا ہے، تو ہماری فائل کے ساتھ وہ جاتا ہے لیٹر بننے کے لیے وی سی آفس پہ اپروول کے لیے۔ اب واللہ عالم وہ وی سی آفس جاتا ہے نہیں جاتا ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے ہمیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں جیسے انہوں نے کہا کہ یونین کا ہاتھ ہے، وہ یونین ہی کرواتی ہے زیادہ تر نا، تو یہ یونین کا ہی ہاتھ ہے اس میں ٹوٹل۔ یعنی کہ ابھی تو آج تو آپ نہیں گئے ہوں گے یونیورسٹی، میں نے صبح گیا ہوں، تو آپ کا بائیو میٹرک ہوا وہاں؟ بائیو میٹرک میں نے لگائی، میرے پاس ثبوت ہے، ویڈیو ہے میرے پاس موبائل میں جو میں نے بنائی ہے۔ بایو میٹرک لگ رہا ہے جی، بالکل ثبوت کیا ہے، بایو میٹرک ہے ہمارا۔ تو اب یہ مجھے بتاؤ کہ آپ کیا چاہ رہے ہو اور کیا پیغام آگے دینا چاہتے ہو؟ ہماری بس ہائر ایجوکیشن اسلام آباد سے ریکویسٹ ہے، چیئرمین ہائر ایجوکیشن وفاقی محتسب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یہ معاملہ جلد از جلد کلیئر کروایا جائے۔ اور ہم بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ ڈپریشن میں، آپ کو پتہ ہے اس مہنگائی کے دور میں 18,000 روپے میں گزارا کیسے ہوتا ہے، وہ بھی 7 مہینے سے معاوضہ نہیں مل رہا، تو بہت ڈپریشن میں۔ اگر ہم کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں یا کچھ بھی قدم اٹھاتے ہیں، تو اس کی ذمہ دار وفاقی اردو یونیورسٹی اور یونین کے عہدیدار ہوں گے۔ میں تو سوچ رہا تھا میں ایڈمنٹ کی بلڈنگ سے جا کے شاید خودکشی کر لوں، میری یہ حالت ہو رہی ہے ابھی فی الحال۔ تو بس میں انتظار میں ہوں کہ شاید کچھ ان کو رحم آ جائے ہم پہ، مگر کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو۔ میں پروین اسد خان اس وقت سٹی پریس کلب میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ 2 ایسے متاثرین موجود ہیں جن کا تعلق وفاقی اردو یونیورسٹی سے۔ تو میں تمام حکام بالا سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ یہ اس دور کے نوجوان ہیں اور صرف 18,000 میں جاب کر رہے ہیں، اور جس پہ 7 سال جاب کی آپ کی ہو چکی ہے۔ 7 سال کے جاب کے بعد جو اپروول لیٹر ہے آپ لوگوں کو دوبارہ نہیں ملا، اور ان کو اپنی جاب کا خطرہ ہے، جبکہ یہ ریگولر
जाते भी हैं और बायोमेट्रिक भी करवाते हैं और इनके पास सबूत है, क्योंकि यूनियन के झगड़े में दो ऐसे इंसान जो शादीशुदा हैं और एक जिसमें शादीशुदा नहीं है और एक के बच्चे 18,000 पे अपनी ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है। तो तमाम हुकाम बाला से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इन मुतासिरीन के साथ इंसाफ किया जाए, वरना तो ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने कोई हादसा या ख़ुदकुशी कर ली तो इसकी ज़िम्मेदार वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी होगी। मैं परवीन असद खान, कैमरामैन साद और फरिया खान के साथ।